بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو نالج کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ یاجوج ماجوج کب آئیں گے؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلافات کیوں ہیں؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا اسکندر اعظم اور یاجوج ماجوج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب مسلمان ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے خاص بندوں کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان اس سے سبق سیکھ سکیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب ہم آپ تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہنچائیں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی داستان موجود ہے جو اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین آپ کا لقب تھا اور آپ کا نام اسکندر تھا اور آپ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قدیم علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا اصلی نام اسکندر ہے اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ذوالقرنین کے معنی ہے دو سینگ والا۔ مستند حوالوں سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی پیدائش 539 قبل مسیح میں ہوئی۔ آپ ایک ایرانی بادشاہ تھے۔ مشہور یونانی فلسفی نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پر کتاب لکھی اور اس میں ان کا نام سائرس لکھا گیا ہے۔ ذوالقرنین فارس کے بادشاہ کے بیٹے تھے، پر ان کی تربیت ایک عام فارس شہری جیسے ہوئی۔ آپ ذہین، نیک اور خوش اخلاق تھے۔ جب آپ کے پاس حکومت آئی تو دیکھتے ہی دیکھتے مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ دنیا میں صرف 4 ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں، اور کفار میں نمرود اور بخت کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک علاقے میں یاجوج ماجوج نامی فوج آباد تھی جو بہت فسادی تھی۔ اس گروہ کے لوگ خون خوار تھے اور ادھر کے لوگ ان سے بہت تنگ تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا تو لوگوں نے انہیں یاجوج اور ماجوج کے فساد سے آگاہ کیا، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے تانبے کے لوہے سے ایک دیوار تعمیر کروائی اور یاجوج اور ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ بقایا کل کریں گے، اور صبح دیوار دوبارہ سے اپنی نئی حالت میں ہوتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو اس وقت ان میں سے ایک انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ لیں گے کہے گا۔ ان کا انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ یہ پوری دنیا میں فساد کریں گے، دریاؤں اور چشموں کا پانی پی لیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا جائیں گے، لیکن یہ لوگ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے گردوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ سب مر جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اونٹ جیسی گردنوں والے پرندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے، اور پھر بارش ہوگی اور پوری دنیا صاف ہو جائے گی۔ اس واقعے کے ساتھ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے نبی ہونے کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ زیادہ مستند یہی ہے کہ آپ اللہ کے صالح بندے ہیں جنہیں اللہ نے حکومت اور ولایت عطا کی تھی۔ آپ کی قبر کی کھدائی کے وقت ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں تاج میں 2 سینگ لگے ہوئے تھے اور ان کے درمیان 3 ستون تھے، جو آپ کی حکومت دنیا کے 3 حصوں میں بادشاہت ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی علم سیکھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ٹرو نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ کسی جگہ اگر آپ کو شریعت اور حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔
ہمیں کومنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اس طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، یا اسکرین میں دی گئی ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو سلیکٹ کریں۔